موت کسی بھی زمانے میں عام نہیں ہے، بلکہ ایک بڑا حادثہ سمجھا جاتا ہے اور اس کی نندا کی جاتی ہے، اس کی مخالفت کی جاتی ہے جو زبردستی کسی کا قتل کیا جائے۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا طاقت کی پجاری ہے، دولت کی پجاری ہے۔ جس کے پاس زیادہ طاقت ہے، جس کے پاس زیادہ دولت ہے، لوگ اس کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ مظلوموں کے حق میں کھڑے ہونے والی جماعتیں بہت کم ہوتی ہیں۔ لیکن ان تمام معاملات سے ہٹ کر میں آپ سے گفتگو یہ کرنا چاہتا ہوں، جتنی بھی اسلام پر موتیں ہو رہی ہیں، ظلماً قتل کیے جا رہے ہیں، ایک بات یاد رکھو، اسلامی ایک جذبہ موجود ہے ہمارے ہاں، وہ شہادت کی موت پا رہے ہیں۔ شہادت ایک درجہ ہے، اور جب یہ چیز آپ کے تصور میں آ جائے تو میرے عزیزو ہم بھی یہ محسوس کریں گے کہ اللہ کریم ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے، کیونکہ شہادت ایک مقام کا نام ہے، ایک مرتبے کا نام ہے۔ جو شہید ہوتا ہے اسلام میں اس کا بڑا رتبہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو فرمایا، نبیوں اور شہیدوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہے، ایک درجے کا فرق ہے۔ جو شہید ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں اسی مقام پر ہوتا ہے جہاں اللہ کے نبی ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا جو جنت میں مقام ہوتا ہے اس سے ایک درجہ نیچے شہیدوں کا مقام ہے۔ شہداء اسلام ان کی ایک عظیم تاریخ ہے، اور شہید کیوں کہا جاتا ہے اور شہید ہوتا کون ہے، یہ تھوڑی سی ڈیفینیشن معلوم ہونا چاہیے۔ شہید تین قسم کا ہے، شہید حقیقی ہے، شہید فقہی ہے، شہید حکمی ہے۔ یعنی حقیقی شہید وہ ہے جو اللہ کی راہ میں کافروں کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے ظلماً قتل کر دیا گیا اور اس پر کوئی دیت واجب نہ ہوئی ہو، خون بہا اس کا نہ دینا پڑا ہو، اس طرح کے جو شہید ہے اللہ کی راہ میں مارا گیا وہ حقیقی شہید ہے، جس کی فضیلت میں قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ گمان بھی مت کرو، وہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہے اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یہ شہیدوں کے متعلق قرآن کی صاف دو آیتیں موجود ہیں، یہ شہید حقیقی کے بارے میں۔ ویسے شہید حکمی بھی ہے، 7 قسم کے الگ الگ ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دیوار کے نیچے دب کر کے کوئی مر گیا، آگ میں جل کر کے کوئی مر گیا، پانی میں ڈوب کر کوئی مر گیا، خودکشی کی بات نہیں، حادثے سے خود جلا کر کے مرا ہے، خود پانی میں کود کے مرا ہے، اس کے لیے نہیں، حادثے سے آگ میں جل کر مر گیا، یا پھر پانی میں غرق ہو گیا، یا پھر کسی بڑے حادثے میں، یا نیمونیا کی بیماری جس کو ذات الجنب کہا جاتا ہے، اس میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا، یا پیٹ کے درد میں کوئی انتقال کر گیا، یا وہ عورت جو بچہ ہونے کے وقت انتقال کر گئی، ان سب کو شہید کا درجہ دیا جاتا ہے۔ یہ شہید حکمی ہے، یعنی حقیقی شہید کا مقام ایک الگ ہے، لیکن ان کو حکماً شہید کہا جاتا ہے اسلامی اعتبار سے۔ لیکن جو حقیقی شہید ہے اس کے لیے میں اس لیے آج اس موضوع کو چھیڑ رہا ہوں کہ دیکھ دیکھ کر کے ہم تھک چکے ہیں، چھوٹے سے بچوں کے زخم ہماری نیند خراب کر دیتے ہیں، ان کی چیخیں ہمارے چین کو اڑا دیتی ہیں۔ کیا آپ کے سامنے روز مرہ ماؤں کے بچوں کو ہاتھ میں اٹھائے ہوئی تصویریں نہیں آتی، اخباروں کی زینت نہیں بنتی؟ آج وہ ان چھوٹے بچوں کو کبھی ملبے میں اپنے عزیزوں کو ڈھونڈتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، دل باہر نکل آتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ جس کا گھر تباہ کر دیا گیا، توڑ پھوڑ کر دیا گیا ہے، وہ ننھی ننھی انگلیوں سے ملبہ ہٹا کر کے اپنے عزیزوں کی لاشیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ بڑے دل جگرے کی بات ہوتی ہے، 8 سال کی عمر میں، 6 سال کی عمر میں جن کے ماں باپ بھائی بہن سب چھین لیے گئے ہوں، اور اگر اس بچے کو زندہ رہنا ہے، ابھی زندہ رہنا ہے، تو اس کی آگے کی زندگی کا کیا ہے؟ اس کے پاس کوئی اسباب نہیں، لیکن پھر بھی وہ بچہ الحمدللہ کہتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ یہ حالات دیکھ کر کے اور پھر میرا جسم اس وقت
रोंगटे खड़े कर दिया। और उस वक्त हमारे जिस्म में कपकपी तारी हुई जब हमने लाशों की अंबार को देखा, और बड़े बड़े जवानों के नहीं, छोटे छोटे बच्चों की लाशें लाइन से लगाई गई हैं, तकरीबन 50 या 60 बच्चे हैं। और माएँ उसमें अपना बच्चा ढूंढने के लिए चादर हटा हटा करके देख रही हैं। ऐसे लगता है जैसे हम स्कूल भेजते हैं अपने बच्चों को और भीड़ में अपने बच्चों को तलाश कर रहे होते हैं, और वो मैयतों में अपने बच्चों को ढूंढ रही हैं, हाथ में दस्ती या रुमाल लिए हुए। जब अपना बच्चा मिल जाए, माँ उसके बच्चे का खून साफ करती है चेहरे से। वो दर्द और कर्ब क्या होता है एक माँ समझ सकती है, एक बाप समझ सकता है। जिसके घर औलाद है वो समझ सकते हैं। लेकिन ये दर्द जो बच्चों का देखा हमने, किसी का हाथ कटा, किसी का पेट फटा, किसी का सर फटा, लेकिन इन तमाम चीजों को देखकर जब रोंगटे खड़े होते, फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। इस बात पर आकर के फिर दिल मुतमईन हुआ। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह की राह में शहीद होता है, तुम क्या समझते हो उसको दर्द बहुत ज्यादा दिया जाता है। उसको जब कत्ल करते हैं जालिम और काफिर, उसको जिस तरह से मारा जाता है, टुकड़ों में बदल दिया जाता है, तुम्हें क्या लगता है बहुत तकलीफें होती हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शहीद को उतनी तकलीफ भी नहीं होती जितना तुम्हें चूंटी काटने से होती है। उसको इतना दर्द भी नहीं दिया जाता। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मामून है, उसे दुनिया के दर्द से आजाद कर दिया जाता है। चूंटी काटने पर जो तकलीफ होती है जिंदों को, मेरे आका फरमाते हैं इतनी तकलीफ भी शहीद को नहीं दी जाती उसके मरने के वक्त, उसकी मौत के वक्त, क्योंकि वो अल्लाह करीम के वादे पर उतर आया है। मैंने कुरान की आयत जो पढ़ी सबसे पहले, रब ताला फरमाता इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ताला ने बंदों के साथ एक सौदा फरमाया, एक सौदा किया। क्या है? रब फरमाता है अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जान और उनके माल के बदले उन्हें जन्नत बेच दिया। यानी खरीदार हैं ये शहीद, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जन्नत के खरीदार हैं, लेकिन बदले में कीमत इन्होंने क्या दी है? अपनी जान दी है। अल्लाह करीम की बारगाह में अपनी जान पेश करके उस वादे को हासिल किया है। यकीनन मेरे अजीजों, रब तबारक व तआला के वादे को हासिल करने वाली ये जमात शहीदों की, ये आम लोगों में नहीं होती, आम इंसानों में नहीं है। ये मकान का इसकी अजमत जिसे पता चल जाए, उसके दिल से खौफ खतर खत्म हो जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नत में सब चले जाएंगे, जो जन्नती होंगे कयामत के दिन, जिन ईमान वालों को जन्नत में जाने की बशारत होगी वो जन्नत में जा चुके होंगे। और कोई जन्नती मोमिन हरगिज ये नहीं चाहेगा कि जन्नत से बाहर निकल कर के आए, कोई नहीं चाहेगा। मगर मेरे आका फरमाते हैं सिर्फ शहीद एक ऐसा होगा, शहीद सिर्फ ऐसा होगा जो अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला पूछेगा ऐ शहीद तुझे और किसी नेमत की जरूरत है जन्नत में? वो कहेगा कि मौला बस एक ही ख्वाहिश है, दुनिया में तू फिर भेज, फिर तेरे नाम पर कत्ल होकर के आऊं, फिर तेरे नाम पर मर कर के आऊं, फिर मुझे दुनिया में भेज, फिर तेरे नाम पर मर कर के आऊं। इसलिए कि शहादत में जो लुत्फ है वो मुझे यहां नहीं मिलता। अजीजान गिरामी, ये सिर्फ शहीद के बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये फजीलत बयान करके खुद मेरे आका फरमाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बुखारी शरीफ की हदीस है, फरमाते मेरे आका मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह की राह में मैं कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल हूं, फिर जिंदा हो जाऊं, और इसी में मैं अल्लाह की रजा हासिल कर लूं। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। अजीजान गिरामी औकात, जो शहीद हो चुके अल्लाह की बारगाह में हैं, वो नेमतों में हैं, वो जिंदे हैं, बल्कि हम सबसे बेहतर हैं। उनके मकाम को पूरी दुनिया वाले अभी मिलकर नहीं पहुंच सकते। अल्लाह करीम ने उनको जो शहादत का इनाम अता किया है, मैं आपको बताता हूं सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की दो मिसालें। क्या जज्बा था उनके अंदर। जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उहद के मैदान की तरफ रवाना हो रहे थे, तो एक सहाबी अमर बिन जमुह रदियल्लाहु ताला, जिनके 4 बेटे हुजूर के साथ जा रहे हैं जंग में, 4 बेटे जा रहे हैं। किसी का एक बेटा घर से निकले बड़ी बात है, 4 बेटे जा रहे हैं।
اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صفیں درست فرما رہے ہیں، اور یہ صحابی حضرت عمر بن جموح بوڑھے تھے اور لنگڑے بھی تھے، پیر میں عذر تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ میری خواہش ہے میں بھی آپ کے ساتھ حاضر ہوں، بچے مجھے جانے نہیں دینا چاہتے ہیں، چاروں بیٹوں نے زبردستی باپ کو گھر میں بٹھایا تھا، اب آپ نہیں جائیں گے، ہم جائیں گے رسول اللہ کے ساتھ، اور باپ اس بات پر لڑائی کر رہے ہیں بیٹوں سے، نہیں میں بھی جاؤں گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایسے درد بھرے انداز میں انہوں نے کہا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں فرمایا، کہا کہ ٹھیک ہے آپ بھی چلیں۔ پہلے حضور نے فرمایا آپ کے تو 4 بیٹے شریک ہیں، آپ کے 4 بیٹے شریک ہیں، آپ گھر میں رہ جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو وہ کیا کہنے لگے، آواز نکال کر رونے لگے، کہا تف ہے میرے بڑھاپے کو، میرے بڑھاپے نے مجھے نبی سے دور کر دیا، جوان ہوتا میرے بیٹوں کی طرح تو میں بھی جاتا۔ حضور پاک نے فرمایا نہیں آپ بھی جا سکتے ہیں۔ لنگڑا پیر تھا، حضور نے فرمایا کیسے چلو گے، دقت ہوگی، تکلیف ہوگی۔ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں جس طرح لنگڑ لنگڑ کر کے میں یہاں چلتا ہوں ایسی ہی لنگڑ لنگڑ کر کے جنت پہنچ جاؤں، کیا یہ ممکن ہے؟ حضور پاک نے ان کے جذبے کو دیکھا، فرمایا آپ چلیں۔ گھر آئے، اپنے اہل خانہ سے کہا جلدی جلدی تیاریاں کرو میں بھی جا رہا ہوں، خوشی کی انتہا نہیں۔ جب جانے کا وقت تھا دروازے پر ان کی اہلیہ آئی اور ان کو ایسے ہی تفریح کے طور پر کہا، دل لبھانے کے لیے کچھ باتیں کی جاتی ہیں۔ بیوی نے ایسے ہی کہا عمر بن جموح تم تو جا رہے ہو، مجھے لگتا ہے تم بھاگ کر کے آ جاؤ گے، میدان جہاد میں جا رہے ہو، جنگ کے میدان میں جا رہے ہو اور سخت ہوتا ہے میدان، بھاگ کے آ جاؤ گے۔ بیوی کا یہ صرف تانا سنا تو گرج کر کے کہنے لگے سنو خبردار، اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک ولا تردنی الی اہلی خائبا، یا اللہ اے اللہ تو اپنے راستے میں مجھے شہادت دے دے اور کبھی بھی زندگی میں مجھے میرے گھر واپس مت لوٹا، گھر واپس مت لوٹا۔ ہم تو گھر سے نکلتے ہوئے گھر واپس آنے کی سلامتی کی دعائیں کر کے نکلتے ہیں، اللہ صحیح سلامت لوٹا ہے، اور وہ جذبہ الگ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے ہوئے کہہ رہے واپس نہ لوٹا، گئے جنگ میں شریک ہو گئے، اور وہ جنگ بڑی سخت تھی۔ احد کی جنگ تو آپ کو میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا ہے، بہت سخت امتحان تھا صحابہ کا، جہاں 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، اس میں حضرت عمر بن جموح بھی شہید ہو گئے۔ یہ بوڑھے صحابی شہید ہو گئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ پھر اس کے بعد شام کو جب لاشیں اٹھانے کی باری آئی، ان کی اہلیہ گھر سے آئیں اور میدان جنگ سے لاشیں جب اٹھائی جا رہی تھی، عمر بن جموح کی لاش کو اٹھایا، گھوڑے پر رکھا، سواری پر اپنے گھر کی طرف لوٹی۔ سواری نہ ادھر جاتی نہ ادھر جاتی، کہیں نہیں، بار بار گھوڑے کو چابک لگا کر دوڑایا جاتا ہے لیکن گھوڑا جاتا ہی نہیں ہے۔ وہ تنگ آ گئی، مجبور ہو گئی، کہا کیا ہے، لاش اتنی بھاری ہو گئی، وزن ہو گئی، کیا ہے یہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے ان کی اہلیہ نے کہا آقا سب اپنی لاشیں لے جا رہے ہیں، میں بھی ان کی لاش اپنے گھر لے جا کر ان کو تھوڑی دیر کے لیے رکھنا چاہتی ہوں، لیکن سواری ہے کہ آتی نہیں آگے۔ میرے آقا نے فرمایا گھر سے نکلتے وقت انہوں نے کیا کہا تھا؟ ان کی اہلیہ نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا مجھے گھر واپس سلامت نہ لوٹانا۔ حضور فرماتے ہیں اس کی دعا قبول ہو چکی، نہ وہ زندگی میں واپس لوٹا نہ تم اس کی لاش لے جا سکتی۔ اسی میدان میں حضرت عمر بن جموح کو دفن کر دیا گیا۔ یہ ان شہیدوں کی بات کر رہا ہوں جن کے موت کے بعد بھی ان کا تصرف جاری رہتا ہے، ان کا تصرف۔ حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کی قید میں آ گئے تھے، یہ کفار مکہ نے ان کو قید کر لیا تھا اور لوہے کے پنجرے میں ڈال کر کے رکھا تھا، کئی دنوں تک بھوکا پیاسا رکھا، پنجرے میں رکھا، اور اس کے بعد کئی مرتبہ ان پر کوششیں کی گئیں کہ تم دین اسلام چھوڑ دو، تم نبی پاک کے خلاف بولو، لیکن وہ جوان مرد خبیب ابن عدی ایسے تھے، اپنے ایمان پر جمے ہوئے، استقامت کا جذبہ ایسا، ہر مصیبت کو گلے لگا لیا، یہاں تک کہ کفار و مشرکین نے ان کو پنجرے سے باہر نکالا، ان کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا اور وہ کراہتے رہے
درد اپنی جگہ پر، اور اس کے بعد ان کے جسم کو جگہ جگہ تیروں سے چھلنی کیا، اور مقام تنعیم پر جو مکہ میں آج جہاں مسجد عائشہ ہے وہاں قریب میں آپ کو ایک سولی پر چڑھا دیا گیا۔ حضرت خبیب ابن عدی کو ایک کھمبے پر باندھ کر کے سولی دے دی گئی اور لاش کو لٹکا کر رکھا، اور ایسی لاش لٹکتی رہی۔ یہی خبیب ابن عدی ہیں جن کو سولی پر چڑھنے سے پہلے کافروں نے پوچھا تھا کیا یہ اچھا ہوتا خبیب تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم آرام کر رہے ہوتے؟ تب انہوں نے گرج کر کہا تھا ظالمو خبردار، تم میری جگہ مصطفیٰ کی بات کرتے ہو، میرے جسم کے اور 1000 ٹکڑے ہو جائیں مجھے گوارا ہے، میرے نبی کے قدموں میں تلوے میں کانٹا بھی چبھے یہ مجھے برداشت نہیں۔ ان کا جذبہ تھا استقامت۔ جب سولی پر چڑھا دیا گیا تو ایک بات میں عرض کر رہا ہوں، شہیدوں کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے، لیکن ان ظالموں نے سولی سے نیچے نہیں اتارا، پورے مکہ والوں کو تماشا دکھانے کے لیے رکھا۔ 1 دن 2 دن 4 دن 6 دن 8 دن 10 دن لاش ویسی کی ویسی لٹکتی رہی حضرت خبیب ابن عدی کی، یہاں تک کہ مہینہ گزر گیا لاش کو انہوں نے نہیں نکالا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی کہ حضرت خبیب ابن عدی کو پنجرے میں قید کر کے ان ظالموں نے قتل کر دیا، سولی پر چڑھا دیا ہے، اور لاش کو ایسی ہی بے حرمتی کے ساتھ لٹکائے ہوئے ہیں کہ 2 لوگ تماشا دیکھتے رہے، 40واں دن گزرنے کو آ گیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا ہے کوئی میرے صحابہ میں سے جو خبیب ابن عدی کی لاش کو اتار کر کے مدینے لے آئے، ان کی لاش کو اتار کر کے عزت و احترام کا معاملہ کرے، جبکہ 40 گھڑ سوار دن رات پہرے داری کر رہے تھے اس لاش کے پاس۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ کے 40 لوگ اس لاش کے ارد گرد پہرا دے رہے تھے۔ حضرت خبیب ابن عدی کی لاش کو اتارنے نہیں دیا جاتا تھا، کوئی قریب آ ہی نہیں سکتا تھا۔ جب صحابہ کرام کو حضور نے یہ بات کہی، کیا جگر تھا، 2 صحابہ کھڑے ہوئے، حضرت زبیر بن عوام، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہما، کہتے ہیں آقا آپ اجازت دیں ہم دونوں جا رہے ہیں۔ 40 لوگ پہرے داری میں ہیں اور 2 جانے کو تیار ہیں۔ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں تعداد دیکھی ہی نہیں جاتی۔ ہمیشہ سے یہ رہا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی، آج بھی یہی حالات ہیں۔ ایک طرف سپر پاور طاقتیں پیٹروٹ میزائل لے کر کھڑی ہیں اور سامنے نہتے بچے کنکروں سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں چھوٹے چھوٹی لکڑیوں سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ بظاہر دنیا کو آج دیکھنا چاہیے، کربلا کی داستان سناتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو یقین نہ آئے، ایک طرف 22,000 تھے، ایک طرف 72 تھے، لوگ ہو سکتا ہے کہانی سمجھتے ہوں۔ آج کی اس دنیا میں آنکھیں کھول کر دیکھ لو، ہائی ٹیکنالوجی ایک طرف ہے اور نہتے چھوٹے سے بچے ایک طرف ہیں، لیکن ان کا جذبہ تو دیکھو، ظالموں کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کو آج بھی تیار نہیں، بلکہ آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، اور ان کا جذبہ صرف اتنا ہے بیت المقدس کو آزاد کرا کر کے دم لیں گے۔ اور میرے آقا کا فرمان ہے ان کے ساتھ، وہ آج یا کل ختم ہونے والے نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ جماعت قیامت تک حق کے لیے لڑتی رہے گی، قیامت تک لڑتی رہے گی۔ 2 صحابہ کھڑے ہوئے، حضور کی اجازت لے کر کہا ہم جاتے ہیں حضرت خبیب ابن عدی کو لانے کے لیے، اور 2 گھوڑے دوڑاتے ہوئے پہنچے مکہ۔ جب مکہ پہنچے جہاں سولی چڑھائی گئی تھی، 40 لوگ پہرے داری میں ہیں، ان کے بیچ میں سے جانا اور لانا عام بات نہیں تھی، لیکن جس وقت یہ پہنچے ایک بات یاد رکھو، قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کافر منصوبہ بناتے ہیں، کافر منصوبہ بناتے ہیں، اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے، اور اللہ کی خفیہ تدبیر غالب آتی ہے۔ جب مولا چاہے تو سارے پلاننگ فیل ہوتی ہیں، سارے ڈیفنس سسٹم ٹوٹ جاتے ہیں، چرمرا جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ کبھی آپ طاقتوں کے غرور اور نشے کو دیکھ کر کے مرعوب مت ہونا۔ اے مومنوں، ہمیشہ ایک بات یاد رکھو، جب دنیا اپنے اوج پر پہنچے اس کے باوجود بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی طاقت بھی ہے۔ نمرود نے اپنے زمانے میں ایک کام کیا تھا، ٹاور بنایا تھا بہت بڑا، اور لاکھوں لوگوں کو جمع کیا تھا خدا سے لڑنے کے لیے، خدا سے لڑنے کے لیے۔
اور کہا تھا کہ میں خدا سے لڑ کر کے اس کو گرا دوں گا اور موت و حیات اپنے ہاتھ میں لے لوں گا، پوری دنیا کا نظام میں چلاؤں۔ اور اس وقت یہ اسرائیلی روایات میں آج بھی موجود ہے چیز۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو بھیجا، کروڑوں اربوں فرشتے ہیں اللہ کے، ایک فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو دنیا میں کیا معاملہ ہے، میرا ایک بندہ مجھ سے لڑنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے۔ وہ فرشتہ زمین پر آیا، صرف اپنا پر ہلایا، سارا کا سارا دھنس گیا، سب زمین بوس ہو گئے، جتنی فوج تھی ہلاک ہو گئی، کیڑے پڑ گئے اور وہ بھی ختم۔ میرے عزیزو، رب تبارک و تعالیٰ کی طاقت و قوت کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ ایک فرشتے کو بھیجے، فرشتہ عذاب لا سکتا ہے؟ اللہ ہے، ابھی بھی ہے، حی و قیوم ہے، جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا، دو صحابہ آئے، 40 لوگوں کے بیچ سے لاش نکالنی ہے، کیسے نکالیں گے؟ لیکن جانتے ہو اللہ تعالیٰ جب انتظامات فرماتا ہے تو راستے بھی کھولتا ہے۔ جس وقت یہ پہنچے وہ 40 کے 40 مست نیند میں سو رہے، سارے پہرے دار نیند میں ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام، حضرت مقداد بن اسود دونوں گئے، جلدی سے یہ سولی پر چڑھے اور ان کی لاش کو نکالا۔ حضرت زبیر کہتے ہیں 42واں دن تھا، 40 یا 42 دن ہو چکے تھے، جس وقت ہم نے ان کو رسی سے کھولا، جگہ جگہ سے خون ٹپک رہا ہے اور خون سے کستوری کی خوشبو آ رہی۔ یہ شہید کی زندگی ہے، 42 دن ہو چکے اور جسم سے جگہ جگہ خون آ رہا ہے اور اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی۔ دونوں صحابہ کہتے ہیں ہم نے ان کی لاش کو اتارا، بالکل تر و تازہ لاش ہے، جسم صحیح سلامت ہے۔ ارے 12 گھنٹے میں جسم پھولنے لگتا ہے، پکنے لگ جاتا ہے، ہمیں جلدی قبرستان پہنچانا ہے۔ شہید کی زندگی اور ہے، جو اللہ کی راہ میں قتل ہوا اس کی زندگی اور ہے۔ اٹھایا اور لے کر کے چل پڑے، اپنی سواری پر لے کر آرام سے چلتے رہے۔ صبح ہوئی تو یہ کافروں کی نیند کھلی، دیکھا کہ ہے ہی نہیں خبیب ابن عدی، ہلہ ہو گیا، پورا ہنگامہ ہو گیا۔ اور جب قریش مکہ میں یہ بات پہنچی تو سب گرج کر کے کہنے لگے ان 40 کو بھی مارو اور اس کے بعد پہلے اس لاش کو ڈھونڈو۔ اور تیز گھوڑ سوار دوڑائے گئے، اور تیز دوڑائے گئے کہ کہیں نہ کہیں یہ مدینے کی طرف لے کر کے گئے ہوں گے، پیچھا کرو۔ ایک دو نہیں، کئی 100 کی تعداد میں گھوڑے دوڑاتے ہوئے حضرت زبیر حضرت مقداد کے پیچھے آئے، اور تھوڑی دور جانے کے بعد وہ گھوڑ سوار ان دونوں کو پا لی۔ یہ دونوں صحابہ مدینے کی طرف جا رہے تھے لاش لے کر، اور وہ اتنے تیز تھے کہ پہنچ گئے۔ اور جیسے ہی وہ قریب آئے، حضرت زبیر اور حضرت مقداد دونوں نے یہ لاش کو اٹھائی حضرت خبیب کی اور زمین پر رکھ دیا اور کہا اے اللہ اس کے بعد تو مالک، یہ تیرا شہید ہے، اس کے بعد تو مالک ہے۔ حضرت زبیر کہتے ہیں اچانک زمین قبر کی مانند کھلی اور حضرت خبیب اندر گئے اور ان کی قبر بن گئی۔ نہ کسی نے قبر کھودی، نہ کسی نے قبر میں مٹی دی، زمین خود کھلی، حضرت خبیب اس میں اندر گئے اور قبر بند ہو گئی۔ کفار سامنے آئے، کہا میں لاش دے دو۔ حضرت زبیر حضرت مقداد نے کہا کہیں ہے تو لے جاؤ، ہمارے پاس کہیں ہے تو لے جاؤ، اور یاد رکھو میں صفیہ بنت عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اگر لڑنا ہے تو مجھ سے لڑو اور تلواریں نکالو۔ ادھر سینکڑوں کی تعداد میں ہے اور نبی پاک کے 2 شیر ان کو للکار رہے ہیں۔ تاریخ میں موجود ہے ایک بھی ظالم سامنے نہیں آیا، تلواریں نیچے کی اور مکہ واپس لوٹ گئے۔ اعلان ہوا کہ خبیب ابن عدی کو سب جگہ ڈھونڈ لیا گیا، کہیں پر ان کی لاش نہیں ملی ہے۔ یہ دونوں صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا آقا یہ ماجرا ہوا ہے۔ میرے آقا نے کہا وہ بلیع الارض ہے، زمین کا لقمہ ہے، زمین نے ان کو اپنی گود میں چھپایا ہوا ہے، اور یہ شہیدوں کی زندگی ہے۔ زمین تو زمین ہے، آسمان بھی خواہش کر رہا تھا کہ خبیب میرے پاس آ جائے، زمین چاہتی ہے میرے پاس آ جائے، آسمان چاہتا ہے کہ میرے پاس آ جائے۔ شہیدوں کی زندگی عام نہیں ہے میرے عزیز، و حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن صرف شہیدوں کی